اور شوہر کو جو مارنے کی اجازت ہے وہ کتنا مارنے کی اجازت ہے؟ اللہ اکبر کبیر، آپ حیران ہوں گے. میرے آقا علیہ السلام کے صحابی ہیں، آقا علیہ السلام وہ کیا کرتے تھے، ان کا طریقہ یہ تھا، کوڑا ہوتا تھا وہ لٹکا کے رکھتے تھے دیوار پر، ایسے کوڑا لٹکا ہوتا تھا دیوار پر. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے اللہ تعالیٰ رحم فرمائے میرے اس غلام پر جس نے اپنے گھر والوں کو سیدھا رکھنے کے لیے کوڑا لٹکایا ہوا ہے. بتائیں، اپنے گھر والوں کو سیدھا رکھنے کے لیے کیا کیا ہوا ہے؟ کوڑا لٹکایا ہوا ہے. مارنے کے لیے نہیں رکھا ہوا، صرف ڈرانے کے لیے رکھا ہوا، وہ سیدھے رہیں. اور مارنے کی کتنی اجازت دی ہے میرے آقا علیہ السلام نے؟ وہ ذرا سنیں. آقا علیہ السلام نے پہلے تو بیوی اگر نافرمانی کرتی ہے نا، اور ایک ہی صورت میں بیوی کو مارنے کی اجازت دی گئی ہے، قرآن کریم نے بیان کیا ہے. تو میں کہ وہ بے حیائی پہ اترا ہے، فحاشی پہ اترا ہے، میں پھر جو ہے نا تم نے اسے مارنا ہے. اور مارنا کتنا ہے؟ ہاں جی، پہلے آقا علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا کہ بیوی جو ہے اگر بات نہیں مانتی، نافرمانی کرتی ہے، تو میں کہ پھر سب سے پہلا یہ ہے کہ اس کا بستر جو ہے وہ الگ کر دیا جائے، اس کو کمرے سے بھی نہ نکالا جائے. اور غیرت والی جو ہوگی وہ اسی بات پہ ہی وہ سیدھی ہو جائے گی کہ میرا شوہر جو ہے اس نے بستر الگ کر لیا ہے. اگر پھر بھی نہ مانے تو پھر اپنے ہی گھر کے اندر دوسرے کمرے میں اس کو منتقل کر دے، چل بھی ٹھیک ہے تو ادھر چلی جا، تو اس کمرے میں نہ رہے جس کمرے میں میں رہتا ہوں. تو یہ چیز جو ہے یہ، اور مارنے کی کتنی اجازت ہے میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا. اللہ اکبر کبیر، آپ حیران ہوں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ بیوی کو اگر مارنا پڑے تو مسواک کے ساتھ مارو. کس کے ساتھ مارو؟ مسواک کے ساتھ مارو. اور ابو داؤد مسواک کتنا ہوتا ہے؟ مسواک کتنی اجازت دی ہے حضور نے؟ ایک بلشت مسواک کے ساتھ کتنا مارا جائے گا بتائیں یار. اور مسواک بھی پورا ہو، ابھی کلیئر نہ ہو تو پھر ایک بلشت ہوتا ہے. اگر کرنا شروع کر دے بندہ 2-3 دن میں تو وہ بھی چھوٹا چھوٹا ہوتا کتنا ہو جاتا ہے یار بتائیں. مطلب کیا ہے؟ شریعت نہیں چاہتی کہ بیویوں کو پیٹا جائے. اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے جاتے ہوئے، حضور نے بلکہ آخری خطبہ میں آقا علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا، یہ بیویوں کے بارے میں حضور نے ان کے حقوق بیان کیے خطبہ حجۃ الوداع شریف کے اندر. لیکن ہمارے ہاں تو ایسے پیٹتے ہیں جناب جیسے قصاب پیٹتے ہیں. میں نے بتایا بھی تھا آپ کو یہ اسی رمضان شریف کے اندر جی کہ افطاری کر رہے تھے روزے دار کہیں، تو ایک بہو جو ہے بیچاری اس نے گوشت بنایا مرغی کا، اس میں نمک جو ہے وہ کم زیادہ ہو گیا، تو وہ دوسری منزل پہ کھڑی ہوئی تھی یا تیسری پہ کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے وہیں کھڑکی سے اس کو نیچے پھینک دیا. بیچاری کی گردن نیچے لگی، سر نیچے لگا اس کا، وہیں پر رخصت ہو گئی دنیا سے. بتائیں، یہ ظلم ہے. حقیقت کہہ رہا ہوں میں. اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھ عطا فرمایا ہماری قوم کو. حقیقت والی بات ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرماتے ہیں؟ مارنا ہے تو کس سے مارنا ہے؟ مسواک سے مارنا. اور مسواک سے کتنا مارا جائے گا یار بتائیں. یہ عورت کے لیے بھی اس کے لیے بھی تنبیہ ہے. میرے آقا علیہ السلام کی شریعت مبارکہ پڑھے، وہ بھی ناجائز ہٹ دھرمی کا مظاہرہ نہ کرے، وہ بھی جو ہے نا وہ شوہر کی نافرمانی نہ کرے، شوہر کی فرما بردار رہے. اور شوہر کے لیے بھی حکم ہے کہ وہ بھی جناب اس کو نقصان نہ دے، اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اذیت نہ دے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا عورت کو مارنے کی اجازت دی، سنن ابی داؤد میں آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اتنا مارے کہ اس کو داغ نہ پڑے، اتنا مارے کہ داغ نہ پڑے. بتائیں، یہاں تو جناب ڈنڈوں کے ساتھ مارا جاتا ہے، جو بھی بیلچہ ہاتھ میں آ گیا اس کے ساتھ مارا پیٹا جاتا ہے. تو اس لیے یہ ظلم ہے بھائی. یہ کیا ہے؟ یہ ظلم ہے. یہ بعد میں پنچایت ہوتی ہے، پنچایت میں جناب لوگ جو ہیں وہ بھی سارے جو چکڑ قسم کے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، وہ بھی جناب ظالموں کی حمایت کر رہے ہوتے ہیں. وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ، فرمایا تم ظالموں کا ساتھ نہ دو وگرنہ تمہیں بھی وہی چیز پہنچے گی جو ظالموں کو پہنچتی ہے. اللہ اکبر کبیرہ. آج جو ہے وہ اتنا رکھتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کل